آپ دوبارہ پھر مائکس کا خیال رکھیے گا کہ مائک میوٹ کرتے جائیے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام بھی ہمیں کتنے خوبصورت طریقے سے ایموشنز کے اظہار کا طریقہ دکھاتا ہے. جگہ جگہ پر بار بار کتنی زیادہ ایسی احادیث ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایموشنز کو سپریس نہیں کرنا، بلکہ ایموشنز کو باؤنڈریز جو ہیں اس کے ذریعے ہم نے اپنی بات جو ہے دوسروں تک پہنچانی ہے. جی ماریا، آپ مائک آن کر لیں اپنا. السلام علیکم. یہاں پر ایک اور حدیث یاد آ رہی تھی، کسی نے بھی گروپ اس کے اندر میسج کیا ہوا تھا چیٹ باکس میں کہ کسی حدیث سے حوالہ دیں، تو میرے ذہن میں ایک اور حدیث یہ آ رہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا، بے بنیاد الزام لگا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور ان کو قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں، تو حضرت عائشہ کی والدہ نے ان سے کہا کہ اٹھ کر اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کیجیے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے لیے آیات نازل فرمائی. تو سبحان اللہ، یہاں پر انہوں نے، حضرت عائشہ نے اپنے ایموشنز کا کلیئر اظہار کیا کہ مجھے ان کا شکریہ نہیں ادا کرنا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر کیا احسان کیا. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیات نازل کی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، جو ہمارے قرآن پاک میں اور احادیث میں جو درگزر کرنا، صبر کرنا، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں، ان کی فضائل جو بیان کی ہیں، ان کو ہم غلط انداز میں سمجھے ہیں. ہمارے بڑوں نے یا ہمارے کلچر نے ہمیں اس کو غلط انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ صبر کرنا کیا ہوتا ہے. صبر کرنا اپنے آپ کو مار دینا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل اپنے آپ کو ختم کر لیں. یعنی بہت ساری آپ کو حدیث ملیں گی، جیسے عائشہ کی حدیث مجھے یاد آئی، اس سے پہلے میں نے آپ کو حضرت ابو ذر غفاری والی حدیث سنائی، اور بھی احادیث ہیں. تو وہ انشاءاللہ اس کے اوپر جب کام کرتے رہیں گے تو آپ کے سامنے انشاءاللہ احادیث جو ہے نا آتی رہیں گی. جزاک اللہ خیر ماریا. اچھا جی، ہاں احادیث واقعی میں بہت ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں سیرت کو اس نظر سے کبھی دیکھا کیوں نہیں، کبھی پڑھا کیوں نہیں، قرآن کو کبھی اس محبت سے نہیں. قرآن سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت زیادہ ہے، یا خوف زیادہ ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے محبت غالب آئی ہوئی ہوتی ہے یا خوف غالب آیا ہوا ہوتا ہے؟ یہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کس پیٹرن پر اپنی تربیت کروائی ہے. کیا ہم نے محبت کو اگر غالب رکھا، ویسے سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہے، غالب ہے، لیکن کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کا خوف زیادہ ہے؟ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جب اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے ہمیں اپنا سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے. اگر تو محبت کا تعلق ہوگا نا، تب ہم اس میں سے اس کو سمجھ پائیں گے، اس کو ڈیپ لے پائیں گے، اس کے میسیجز کو سمجھ پائیں گے. ایسے ہی احادیث ہے، یعنی ہر حدیث مجھے تو ایسی لگتی ہے کہ اس پر رکنا چاہیے. اس پر وہ اتنی خوبصورت ہے، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم نے وہ تو ساری زندگی سے پڑھی ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ اس کا اثر پہلے کبھی نہیں ہوا جب تک یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تھی کہ ان سب چیزوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اب چھوٹی سی حدیث کتنی دفعہ اور کتنے لوگوں نے پڑھی سنی بھی ہوگی کہ ایک اعرابی آیا تھا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. اب وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کتنا خوبصورت تھا، کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو کور کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اس کو آرام سے پیشاب کرنے دو. اس کے بعد اس کو اپنا باؤنڈری سکھائی، اس کو بتایا کہ یہ احکامات ہیں. وہ ٹریگر نہیں ہوئے، ان کا کوئی اس کے ساتھ کوئی ٹریگر نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تو یہ کرنا ہے. آج ہم سے غلطی ہو جائے، ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے بچوں سے غلطی ہو جائے، ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا نہیں سمجھ پائیں گے. اپنا سمجھنا، اپنے آپ کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہے. تھوڑا سا بچوں کو دیکھیں کہ بچوں سے غلطی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں. جب یہ سمجھ میں آئے گا نا ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو پھر غور کریں کہ ہم اپنے ساتھ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. کسی سے بھی غلطی ہو جائے، یعنی میں نے اپنے بالکل چھوٹا سا بیبی تھا، اپنی بلکہ بہن کا، مارا کا چھوٹا سا بچہ تھا 2-3 مہینے کا. تو کوئی مہمان آئے، قریبی رشتے دار تھے، میں نے ان کو کہا آپ اس کو پکڑ لیں، پیار کر لیں. تو وہ ایک دم سے پیچھے، نہیں یہ تو بہت پشی کر دے گا، یہ تو بہت گندا ہوتا ہے بچہ، تو میں بچوں کو بالکل نہیں پکڑتا. اور وہ ماشاء اللہ سے اتنے بڑے عالم دین ہے. میں نے کہا استغفر اللہ، کیا کہہ سکتے اس موقع پر. تو وہ محبت، وہ ایموشنز کو سمجھنا، دوسروں کو بے عزت کرتے ہوئے سوچنا، وہ کچھ باقی نہیں رہا. یعنی ریلیشن شپ ہی نہیں باقی رہا آپس میں.
بس میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتی ہوں، پھر ہم کوشچن آنسر کرتے ہیں. دیکھیں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ریلیشن شپ ہے. جب آپ کسی سیکیور ہیرا مائک میوٹ کیجیے گا. جب ہم کسی سیکیور ریلیشن شپ میں آتے ہیں، یعنی صرف یہی المیہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہیرا آپ مائک میوٹ کیجیے گا پلیز. اچھا جی، تو جب ہم کسی سیکیور ریلیشن شپ میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے ان سب چیزوں کو. تو المیہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں نہیں پتا، بلکہ ہمیں گائیڈ کرنے والے بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو دباؤ، اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کر چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریلیشن شپ تھا لوگوں کے ساتھ، کیسا ریلیشن شپ تھا، کتنا ڈیپ ریلیشن شپ تھا، کیسے وہ لوگوں کی اچھائیوں کو پکڑ لیتے تھے. آج آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی اچھائی کو پکڑ کر اس کو بتائیں، اس کے اندر تھوڑی دیر اس سے بات کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے اندر تو اتنی ساری اچھائی ہیں. تو میں اگلے بندے کا ریئیکشن دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں کہ ہے آپ کو اتنی سی دیر میں اتنا کچھ پتا کیسے چل گیا. کیونکہ نظر اچھائیوں پر ہے. جو چیز مسنگ ہے ہم وہ لوگوں کو دینا شروع کریں. پہلے اپنے آپ کو دینا شروع کریں، اپنے آپ کی اچھائیاں دیکھنا شروع کریں، پھر لوگوں کی اچھائیاں دیکھنا شروع کریں. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھ کر یہ سوال کرتے تھے، آج مسجد میں آ کر یہ سوال کرتے تھے کہ کس نے کیا خواب دیکھا. کتنا خوبصورت سوال ہے. میں آپ سے پوچھوں، یہاں پر بیٹھے ہماری ایک ڈسکشن ہو خالی، آج آپ سب اپنے اپنے خواب سنائیں، کتنا مزہ آئے. تو یہ ایک ریلیشن شپ جو تھا نا بہت پیور تھا. تو ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے جو واقعی میں اپنے ایموشنز کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے اپنا ہم نے مینٹورز ایسے بنانے ہیں جو اپنے ایموشنز کو سمجھتے ہوں، جن کے ٹریگرز ان کو پتا ہو کہ اچھا یہ چیز ہے جو جس سے میں تنگ ہوتا ہوں اور اس کی یہ وجہ ہے. جب ہمارے ٹریگرز ہمارے کانشیس میں آ جاتے ہیں نا، وہ خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں. جب تک ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کس بات پر غصہ آ رہا ہے. اچھا کسی نے تنقید کی تو پھر کس بات، اس پر غصہ کیوں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے تنقید سن کر غصہ آ رہا ہے. اس کی بات کرنے کا انداز ہرٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بات کرنے کا انداز ہرٹ کرنے والا ہے، اس لیے غصہ آ رہا ہے، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. اچھا ہم غصے کو سامنے رکھتے ہیں بالکل نا، اور ہم اس کے انڈر لائن جو ایموشن چل رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. غصہ اصل میں خود کوئی ایموشن نہیں ہے، غصہ ایک ثانوی ایموشن ہے، یعنی سیکنڈ ایموشن ہے. اس کے پیچھے کیا ہے، کہیں پر فیئر ہے، کہیں پر گلٹ ہے، کہیں پر گریف ہے، کہیں پر واقعی میں ریج ہے، غصہ ہے کہ ہاں یہ کام اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، کہیں پر سیڈنس ہے. ہر ایموشن کو پروسیس کرنے میں نا ایک ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم میں ہمیں صرف اپنے سپورٹیو لوگ چاہیے جو ہمیں سپورٹ کر سکیں، جو ہمیں بتا سکیں کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے، آپ کو آپ کی یہ چیز غلط ہوئی، یا مثلا اللہ نہ کرے آپ کا یہ نقصان ہوا، یا آپ سے فلاں دوست آپ کا چھوٹ گیا، آپ کی فلاں دوست ناراض ہو گئی آپ سے، آپ کے ہسبینڈ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا. تو اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہے، یا تو آپ اس کو سپریس کر لیں، مٹی پاؤ کر دیں اور کہیں کچھ نہیں ہوتا، بس جو بھی ہوا ہوا، مجھے تو کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا، اور میں تو بالکل ایک ماں ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک بہن ہوں، میں ایک بیٹی ہوں، مجھے ان سب رشتوں سے ایسے ملنا ہے جیسا کہ کچھ نہیں ہوا، مجھے اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کرنا. یا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک نیچرل طریقے سے، نارمل طریقے سے اپنے ایموشنز کا اظہار کریں. آپ بتائیں مجھے اس سے تکلیف ہوئی، مجھے اس بات پہ غصہ آیا، مجھے اس بات سے ناراضگی ہوئی، مجھے اس بات پہ خفگی ہوئی. یا پھر اگر آپ یہ دونوں نہیں کریں گے تو پھر تیسرا طریقہ خود بخود ہی آپ سے ہو جائے گا کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے باتیں نکلیں گی، آپ کو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کیا ہم نے سیکھنا ہے، باؤنڈریز سیکھنی ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا سیکھنا ہے. تو ابھی ہم نے آج کے ورک شاپ میں کیا دیکھا کہ غصہ کیا ہے، وہ کیوں آتا ہے، کہاں سے آتا ہے. جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو نا اس چیز کی وجہ کیا ہے. میرا گلا خراب ہے، میں برف کھاتی ہوں اور میں ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو کہوں میرا گلا خراب ہے، وہ مجھے دوائیاں لکھ کے دے دے، ٹھیک ہے، تو کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ میں تو برف کھاتی ہوں اور کھاتی رہوں گی. اگر برف سے میرا گلا خراب ہو رہا ہے تو وہ تو نہیں ٹھیک ہوگا خالی دوائیوں سے. تو جو چیز ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، وہ اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ غصہ کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، غصہ کرتی ہے، بچے غصہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے کہ وہ، یا میں خود غصہ کرتی ہوں. بہت عرصے تک میں ماریا اپنے آپ کو یہ کہتی تھی میں بہت غصہ کرتی ہوں. ماریا آپ کو یاد ہوگا وہ وقت بھی کہ اپنے غصے کی اصلاح کے لیے بس میں غصہ کرتی ہوں، میں نے غصہ نہیں کرنا. یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیوں ہو رہا ہے. تو جب یہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ غصہ نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہے. اچھا تو جو چیز ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے.
اگر کوئی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے اس وجہ سے آپ غصہ کر رہی ہیں تو اس چیز کو دیکھیں. اگر آپ کو کوئی خوف ہے, اس رشتے کے ختم ہونے کا خوف ہے, تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ مجھے یہ خوف کیوں ہے. اگر کوئی گلٹ ہے, اس وجہ سے غصہ بن کے آ رہا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں, اصل میں فیل کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, ہم وہ بتا نہیں پا رہے ہوتے. ہمارے پاس اتنے ڈیپ لوگ نہیں ہیں جو ہمیں پہچان سکے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بچہ گیم کھیل رہا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ غور کریں اس میں آپ کو کون سا جذبہ ہے. اچھا, باقی بہنیں بھی اپنے کویشچن لکھیں. میں 1 منٹ اسما کو دیکھتی ہوں, پھر میں آپ کے کویشچن کو دیکھتی ہوں. جی, اس کا جواب جو ہے نا میں دینا چاہتی ہوں کہ Class time. جی ماریا, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ سوال کا جواب دینا چاہ رہی تھی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو سوال کیا ہے نا کسی نے گروپ کے اندر, کہ بچہ گیم کھیلتا ہے اور غصہ آتا ہے تو اس میں کون سا جذبہ چھپا ہوا ہے نا, تو وہ یہ کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ماضی میں دیکھیں, تو وہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے تھے جو ہماری تفریح کے لیے ہوا کرتا تھا, تو ہم پر سب بڑے غصہ کرتے تھے. ہمیں تفریح کرنے کی نا اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم بیٹھ کے گیمز کھیلتے رہیں یا ہم ٹائم ضائع کریں. ٹائم ضائع کرنے کے اوپر ہمیں لیکچرز ملا کرتے تھے. تو وہی چیز ہماری جو ہے نا اسٹریس ہوئی ہوئی ہے, وہی چیز ہم اسی چیز کا ہم اظہار کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں اس پر غصہ آ رہا ہے, اصل میں وہ غصہ وہی والا غصہ چھپا ہوا ہے جو غصہ ہم پر بڑوں نے کیا, اور وہی چیز ہم آگے نکال رہے ہیں. تو ہمیں اس کو ہیل کرنا ہے. جہاں بھی ہم کہیں ٹریگر ہوں, ہمیں غصہ آئے, وہاں ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ میں خود کیا فیل کر رہی ہوں, غصہ فیل کر رہی ہوں کیوں, میرے ساتھ کیا ہوا تھا جب میں نے یہ کام کیا تھا, اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اس وقت بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ جو کہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. تو اس کو ایکنالج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پر غصہ آنا کہ بچہ اگر گیم کھیل رہا ہے اور ان لمیٹیڈ کھیل رہا ہے تو غصہ آنا چاہیے. اگر غصہ نہیں آئے گا تو پھر تو ہماری جنریشن ہی خراب ہو جائے گی. لیکن غصہ اب ہیلدی اور انہیلدی ہے. غصہ ٹریگر کی بیس پر ہے اور غصہ سچویشن کی بیس پر ہے. تو جو ہمارے ٹریگر کی بیس پر غصہ ہے, ہم اس سے کبھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. بہت افسوس کی یہ بات ہے. یا تو اس سے مسئلے حل ہوتے ہوتے نا تو پھر ہمیں تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم پر غصہ ہوا, ہم بھی آگے غصہ کر لیتے اور مسئلے حل ہو جاتے. ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے جو ٹریگر کی بیس پر غصہ ہے, ہمیں اس کو سولو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو کلیئرلی دیکھنے کی ضرورت ہے. جب وہ ٹھیک ہو جائے گا نا, پھر ہم یہ باؤنڈری لگا سکیں گے کہ بیٹا آپ نے اتنی دیر گیم کھیلنی ہے. آپ کے اندر اتنی پھر فرمنیس آئے گی, آپ بالکل فرملی طریقے سے اس کو بتا سکیں گے بیٹا یہ آپ کی باؤنڈری, میری یہ باؤنڈری ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کو اتنی دیر گیم کھیلنی ہے, آپ کو اٹھنا پڑے گا یہاں سے. لیکن اگر ٹریگر درمیان میں آ گیا تو آپ اس سے پازیٹیولی بات ہی نہیں کر سکیں گے, آپ اس کی پازیٹیو چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اور پھر جب آپ نیگیٹیولی بات کریں گے تو بچہ آپ کے سامنے تو وہ گیم نہیں کھیلے گا, لیکن وہ پھر اس گیم سے رک نہیں سکے گا کیونکہ آپ نے اس سے پازیٹیولی بات نہیں کی ہوگی. اچھا, ابھی ایک بہن نے میسج کیا تھا یہاں پر کویسچن کہ ٹریگرز بھی ہمیں پتہ ہوتے ہیں اور ایموشنز بھی, اور ہم کام ان پر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو واقعی میں بہت مشکل بات ہے کہ ہمیں ٹریگرز بھی واقعی میں پتہ ہوتے ہیں اور ایموشنز بھی, پھر جب ہمیں کام کرنا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. مسلسل کام کرنا پڑتا ہے, مسلسل دیکھنا پڑتا ہے اپنے ٹریگرز کو. اگر ہم نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ میرا ٹریگر ہے, یہ کس وجہ سے, خالی یہ نہیں کہ یہ میرا ٹریگر ہے. مجھے بڑے مزے کی بات لگی کہ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اپنے ٹریگرز کو اوائڈ کیا کرو نا, غصے سے بچنے کے لیے. میں نے کہا ٹپس دیں, میں کیا لیکچر میں شیئر کروں؟ تو میں نے کہا آپ اپنے لیکچر میں یہ بتائیں کہ ٹریگرز کو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ غصہ نہ آئے. بھی ٹریگرز کو اوائڈ نہیں کیا جاتا, ٹریگرز کو سمجھا جاتا ہے. ٹریگر کیا ہوتا ہے؟ ٹریگر آپ کے ساتھ پاسٹ میں ہوا کوئی ایسا ٹراما, کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ کو پریزنٹ میں پاسٹ کی یاد دلا رہا ہے. اور جب وہ آپ کو پاسٹ کی یاد دلا رہا ہے تو آپ اس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟
آپ مثلاً بچہ گیم کھیل رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے آپ کو, تو آپ اس چیز کو ہی اوائڈ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں بھی میں نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے. اچھا بچہ دوسرے بچے کو, بچہ گالی دے رہا ہے, آپ کا ٹریگر ہے. بچہ دوسرے بچے کو مار رہا ہے, بچہ کسی بڑے کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہی, یہ سب آپ کے ٹریگرز ہیں. تو آپ کیا کیا اوائڈ کریں گے؟ اوائڈ نہیں کیا جاتا, اس کو غور سے دیکھا جاتا ہے, اس کو اپنے کوچ کے ساتھ, اپنے تھراپسٹ کے ساتھ ایکسپلور کیا جاتا ہے, اس کو اپنے کسی سیف پرسن کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور میں جب بچے کو ڈانٹتی ہوں تو مجھے اپنا اصل میں مجھے پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیسا انسان بنایا کہ اگر آپ اس معاملے کو, اس جو ابھی سچویشن ہو رہی ہے اس کو آپ ابھی ڈسکس کر لیں تو وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو سپریس کر لیا تو وہ آہستہ آہستہ کچھ اور ہی بن جائے گی. مثلاً کہانی پڑھنا, اگر میرا ٹریگر ہے کہ مجھے بچپن میں کہانی پڑھنے سے منع کیا گیا, میرے پیرنٹس نے کہا کہ کہانی نہیں پڑھتے, اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے, تو اگر میں اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہیل کر لوں گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں صرف اپنے بچوں کی کہانی پڑھنے پہ پابندی نہیں لگاؤں گی بلکہ دوسروں کے, پوری دنیا کی کہانی پڑھنے پہ میں پابندی لگاؤں گی. ایسا میں بہیو کروں گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے, میں کہانیاں پھاڑوں گی, میں کہانیاں جلاؤں گی, میں کہانیوں کی دشمن کہلائی جاؤں گی. کیونکہ لوگ حیران رہیں گے کہ بھائی اتنی سی بات ہے, آپ اس کو اتنا بڑا کیسا سمجھ لیتی ہو, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, کہانی پڑھنے کا مطلب یہ اور یہ, کیونکہ میرا اپنا ٹریگر ہے اس لیے. اچھا جی, 7 نیو میسیجز آئے ہیں. کوچ کیسے فائنڈ کریں؟ سائرہ میں لائف کوچ ہوں, اور بھی ہمارے ساتھ بہت بڑی ٹیم ہے جو کوچنگ کر رہی ہے. بہت ساری ویب سائٹس ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو, اب تو سیلف اویئرنیس میرا خیال ہے اس پر بہت کام ہو رہا ہے. تو آپ کو جہاں ہو سکے, جیسے ہو سکے, جس مرضی شکل میں ہو سکے, آپ پروفیشنل لائف کوچ, پروفیشنل تھراپسٹ کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ اکیلے سفر طے کریں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ اور لوگ ہوں, آپ کو بتانے والے ہوں, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. اچھا, میں اگلا کوشچن پڑھ رہی ہوں. بیٹی کے رونے پہ بہت غصہ آتا ہے. جی خدیجہ, یہ بہت نیچرل اور بہت عام سا رسپانس ہے, کیونکہ ہمیں رونے نہیں دیا گیا ہوتا تو ہمیں اپنے بچوں کے رونے پر بہت غصہ آتا ہے. تو آپ روئیں بیٹھ کر اس بات پر کہ آپ کو رونے نہیں دیا گیا, آپ دکھ منائیں. میں پہلے 2-3 دفعہ اپنی بیٹی کو, میں نے 3 سال کی میری بیٹی ہے ابھی اسما, جس کی آپ آواز سن رہی تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں رو. جب جیسے اس نے بولنا شروع کیا نا, رو رہی ہے, نا نہیں رونا, رونا تو آ رہا ہے نا خود ہی سے, میں کیا کروں. میں نے کہا اچھا. اب میں اس کو باقاعدہ کہتی ہوں, آپ کو رونا آ رہا ہے, آپ رو لو. تو پھر میرا منہ دیکھنے لگ جاتی ہے, اچھا رو لو. پھر روئے گی, اونچی اونچی آواز میں روئے گی. تو رونے کو برداشت کرنا بڑا ہی کوئی ہمت کا کام ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا ہوتا نا. جو کام ہمارے ساتھ کیا گیا ہم وہ کر لیتے ہیں آسانی سے, لیکن جو کام ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو مسلسل اس بارے میں آپ کو مسئلہ اس بات پہ غصہ آتا, آپ اس بات پر پڑھیں, دیکھیں کہ کیوں رونے کو, پھر ہمیں کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے. بس چھوٹے بچے کے رونے پہ خاص طور پر جو ٹریگر مسلسل ہو, اس کے ساتھ غصے کو کیسے مینج کیا جائے. جو مسلسل ٹریگر ہو تو اس کے ساتھ میم آپ کی بات ختم ہو گئی, میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ سب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ غصہ تو ہر انسان کو جو آتا ہے نا, وہ اپنی کسی نیڈ پر آتا ہے, اس کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر اتنی اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے آپ کو کیا ڈسٹرب کر رہا ہے. جی محمد ارحم, آپ نے ہینڈ ریز کیا, میں مائک آن کر لیں اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بس یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بچے گیمز کھیلتے ہیں, اس کے اوپر مطلب ہم نے ٹائم بھی لمٹ بنا دیا ہوتا ہے, سب کچھ کر دیا ہوتا ہے, اس کے باوجود بچے اپنا ٹائم لمٹ پورا کرنے کے بعد بھی یہی وہ کرتے رہتے ہیں کہ ماما تھوڑی دیر اور ایسے کر کے مطلب اتنا ٹائم گزار دیتے ہیں. اس بات پہ غصہ آنا تو نیچرل ہے مطلب. اور اگر ہم ان کو بولتے ہیں کہ نماز جماعت سے پڑھیں, کیونکہ جیسے بوائز ہیں ان کو جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے, اور قرآن ٹائم پہ پڑھیں, جیسے اب قاری صاحب جو ہیں آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو اس پہ وہ 10-15 منٹس
نکالنے کے بعد کلاس لینا شروع کرتے ہیں. مطلب ان چیزوں میں اس طرح کرتے ہیں تو اس پہ غصہ آتا ہے, تو یہ تو نارمل ہے. لیکن بہت ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کبھی کبھی غصہ, کیونکہ بالکل بات نہیں مانی جا رہی ہوتی. اس پہ کیا کریں, مطلب جب اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ چلا جائے کہ مطلب یعنی کہ ابھی مجھے تھوڑے دن پہلے غصہ آیا کہ مطلب مجھے شرمندگی بھی یہی کہتے ہوئے کہ میں نے لیپ ٹاپ اٹھا کے پھینک دیا اور پھر ٹوٹ گیا لیپ ٹاپ. تو اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا, اور کیونکہ میں کہیں اور نکال نہیں پا رہی تھی غصہ, میں مارنا نہیں چاہتی تھی. لیکن اتنا زیادہ مطلب کہ ڈیلی بیسس پہ یہی ہو رہا تھا کہ قرآن کلاس لیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اور ٹائم نکال کے, اور مطلب سمجھ نہیں آتا کس طرح سے ٹیکل کیا جائے اس طرح دیکھیے یہ بچوں جو کو. بچوں کے ساتھ معاملات ہیں نا, اس میں ہمیں پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے بات بچے کو کریں کہ وہ سمجھ جائیں. بچوں کو بار بار ریمائنڈر دینا پڑتا ہے. مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ میری بیٹی 13 سال کی ہے, وہ مجھے بیڈ ورڈز بول دیتی تھی, کبھی گندی ماما کہہ دیتی تھی, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی, اور میں اس سے اس بات کا اظہار نہیں کر پاتی تھی کہ آپ مجھے برا لفظ بولتی ہو تو مجھے برا لگتا ہے اور میں آپ سے ناراض ہو جاتی ہوں دل میں, اور اوپر سے میرا ریلیشن شپ ٹھیک ہوتا ہے. تو پھر جب میں نے یہ سیکھا کہ نہیں, بچوں کو تو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, میں نے مسلسل 1 ہفتہ صرف, یقین مانے پوری زندگی کا میرا یہ ایشو تھا کہ میری بیٹی مجھے بیڈ ورڈز نہ بولے, مجھے بہت برا لگتا ہے. میں نے مسلسل 1 ہفتہ اس کو بتایا, بیٹا مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں, آپ مجھے ایسے بولتی ہو, تو میرا تو پھر دل بھی نہیں کرتا آپ سے بات کروں. تو لیکن کیونکہ آپ میری بیٹی ہو, میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, بس صرف یہ ورڈز آپ نہ مجھے بولا کرو. آپ یہ اپنی فرینڈس کو بول سکتی ہو, آپ یہ جس کوئی آپ کو بول رہا ہے آپ اس کو بول سکتی ہو, مجھے نہیں آپ بول سکتی. تو یقین مانے میری زندگی بدل گئی, میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ اتنا اچھا ہو گیا. تو پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری اسکلز ایسی ہیں جو ہم, جیسے آپ جو کہیں نا کہ کہنا چاہوں گی, مطلب جب ہم بچوں سے بہت پیار محبت سے اور ہر چیز اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیلی میں یہ سوچتی ہوں کہ میں آج جو ہے کسی چیز پہ غصہ نہیں کروں گی اور پولائٹلی ہر چیز لے کے چلوں گی. تو اس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بچے ہیں نا وہ مطلب بہت زیادہ ہر چیز پھر اپنی منوانا, ماما یوں نہیں, اچھا یوں کر لیں, مطلب پیچھے پڑ جانا ایک دیکھیں چیز ہم کے. تو یہی سیکھ رہے ہیں نا کہ انہیں ہمیں پتا تو ہے کہ غصہ ماما کا کرنا موڈ ہے. اچھا ہے. جی اور میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات کہ ہم اصل میں ہم اس ورک شاپ میں سیکھ بھی تو یہی رہے کہ ہمیں غصہ کرنا ہے. ہم یہ تو نہیں سیکھے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں ہیلدی اینگر, جو آپ نے بات ہے وہ سپریس نہیں اس کرنی ہے. کا اگر کیا آپ بات ہیلتھ سپریس کریں گے ہوگا تو کہ پھر ہم غصہ جو آپ ہے وہ مسلسل ہو. اپنی باؤنڈریز بتائیں, آپ اپنے بچوں کو مسلسل کمیونیکیٹ کریں کہ مجھے یہ چیز نہیں پسند. مثلاً قاری صاحب کے پاس ٹائم پر پہنچ رہے ہیں, آپ 1 ہفتہ آپ مسلسل ڈسکس کریں, بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, بچوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہو, بتائیں میں کتنی پریشان ہوتی ہوں, صرف ایک بات کو آپ ڈسکس کریں اور آپ مجھے رزلٹ بتائیے گا 1 ہفتے کے بعد. آپ نے مسلسل 1 ہفتہ ان سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آپ قاری صاحب کے پاس لیٹ پہنچتے ہو اور میں سے پریشان ہوتی ہوں, قاری صاحب بھی سے پریشان ہوتے ہیں, اس کا کیا حل ہے. بچوں کے پاس اپنی اچھا, ہر چیز میرے کا خود ہسبینڈ یہ حل کہتے ہیں ہوتا کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے کسی بات پہ تو آپ سب صرف جو ہے نا بات کرنا چھوڑ دیا کریں. لیکن میں بات کرنا ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں بچوں سے؟ ہے. ہمیں یہی ہر تو وقت بچوں سپریس کو کرنا ہے نا. بتانا ہوتا ہے اب آپ کا یہ ٹائم ہے, یہ ٹائم ہے, یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کھا لو, یہ پی لو. یہ بات نہ کرنا تو سپریس کرنا ہے. ہم آپ دیکھیں آپ کہاں سپریس کر رہی ہیں, اسی طریقے میں سے نے ایک دفعہ سپریس اپنے کرنے بیٹے سے بات نہیں کری, اس نے مجھ سے 2 دن آ کے بات ہی نہیں کری. مطلب میں اس کی وجہ سے اتنی زیادہ مطلب میں پریشان اور اتنا بھی ایسے ہی کرتی مطلب میرا تھی. غصہ بڑھ گیا اور میں اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ بتا بالکل نہیں ایسا ہی سکتی. ہوتا ہے کہ میں میں بھی جو ویٹ کر بیٹے رہی نا تھی کہ وہ بیٹوں مجھے آ کا کے الگ. سوری کرے, مگر وہ کر ہی نہیں رہے, وہ تو آئے نہیں. بالکل پھر بالکل بیٹوں کا میں الگ جا کے سسٹم ان کو ہوتا بتایا کہ میں غصہ ہوں, مطلب مجھے ہے. بتانا پڑا خود نا کہ میں غصہ ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. میری جو بیٹی ہے نا وہ اس کو سمجھ جاتی ہے, بہت سمجھدار ہے, میری ناراضگی اس سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن جو میرا بیٹا ہے وہ اس کے الٹ ہے. اب میں دل میں اس سے ناراض ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ یہ مجھے کچھ کہے گا, اب وہ کچھ کہے گا. میں نے 1 گھنٹہ صبر کیا, 2 گھنٹہ صبر کیا, میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے, اسے تو بات کرنی پڑے گی. تو یہ سپریس کرنا اس کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ آج کا سبق ہی صرف یہی ہے کہ سپریس نہیں کرنا, ہیلدی طریقے سے بچے کو بات بتانی ہے, مسلسل کمیونیکیٹ کرنا ہے, چاہے بچہ ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے ساس ہو, چاہے نند ہو, چاہے کوئی بھی ہو. مجھے یہ چیز بری لگتی ہے, میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی ہوں, مجھے تکلیف ملتی ہے اس چیز سے. جی مصباح, آپ کا سوال مجھے نہیں نظر آیا کہاں ہے. سائرہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریگولر کوئی کلاس سٹارٹ کریں پیرنٹنگ کی. ریگولر کلاس بھی سٹارٹ کی جا سکتی ہے. اصل میں جو حل ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 to 1 اپنے مسائل کو لے کر کوچ کے پاس جائیں اور پورا ڈیپ اس سے گفتگو کریں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ڈسٹرب کر رہی ہیں, کن کن چیزوں پر پہلے کام کرنا ہے, پھر کیسے اپنے گولز بنانے ہیں, کیا کیا ایکشن کرنے ہیں. اچانک سے آپ یوٹیوب کھولیں, آپ کو ہزاروں لیکچر مل جائیں گے پیرنٹنگ پر, تو لیکن اس سے آپ سمجھ نہیں پاتے, اس سے آپ ریلیٹ نہیں کر پاتے, اس پر آپ عمل نہیں کر پاتے. عمل ہو بھی جاتا ہے تو وہ الٹ ہو جاتا ہے.
سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات سن کر عمل کرتے ہیں، اس کا اثر الٹ نکل آتا ہے. تو وہ یہ جو نالج ہے نا وہ تو بہت ہے. ہمیں 1-to-1 لوگوں سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں 1-to-1 مینٹورز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، کیسے ہم بچوں کے ساتھ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. جی سمرین، اور اس کے بعد میں کہانی تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سسٹر فولا، میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹی جو بڑی والی بیٹی ہے، میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، ایک 10 سال کی اور ایک چھوٹی 7 ایئرس کی ہے. جو بڑی والی بیٹی ہے وہ یعنی جو میرے ان-لاز اور ہسبینڈ کا مزاج تھا وہ کافی اگریسو تھا اور بہت شاؤٹنگ والا اور اس طرح کا بیہیویئر تھا، اور بہت ڈکٹیٹرشپ اور ڈکٹیٹ کر کے چلنا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا اور کسی دوسرے کو کچھ نہیں سمجھنا اور ہر چیز میں اپنی اتھارٹی رکھنا. تو جو جی میری جی میں بڑی سمجھ بیٹی گئی. ہے اس کے اندر یہ مزاج آیا ہے، اور اس کو میں نے یعنی مجھے اندازہ تھا کہ اس کے اندر یہ چیز آئے گی، تو میں ساتھ ساتھ اس کی تربیت میں یہ چیز اس کو سمجھاتی رہی. لیکن پھر بھی ظاہر ہے بچے ماحول سے اثر لیتے ہیں اور کچھ چیزیں جین سے بھی آپ کے اندر آتی ہیں، تو اس کے اندر یہ چیز آ چکی ہے. لیکن اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن یعنی سمٹمز نظر آتے ہیں کہ یہ چیز ہے اس کے اندر. جیسے وہ اگر بچوں کے ساتھ پلے کرنے کا پلان کر دیے تو اس کی یہ وش ہوتی ہے کہ میری جو پسند کی گیم ہے وہ کھیلی جائے، جیسے میں انسٹرکشنز دے رہی ہوں ویسے ہی فالو کی جائے. جی یا میں پھر سمجھ ایک دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ چھوٹی بہن کو کہتی ہے، فار ایگزامپل ہوم ورک کرنے بیٹھی ہے، مجھے پین لا کے دو، مجھے پاؤچ لا کے دو، میری بک لے کر آؤ. اور وہ پھر اگر نہیں، وہ کہے گی کہ نہیں میں نہیں لا کے دوں گی، آپ کو لے کر بیٹھنی چاہیے، تو پھر وہ اس کو بلیک میل کرتی ہے ایموشنلی کہ اگر آپ نہیں کرو گی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی. تو میں نے جب ان دونوں کو کہا کہ آپ کی دونوں کی آپس کی جو بھی لڑائی ہو آپ ماما کے پاس لے کر آؤ، جب بھی وہ میرے پاس لے کر آتی تو میں ان دونوں کو سمجھا کے کہ جس کی غلطی ہوئی اس کو بتا دیا. لیکن پھر وہ کہتی ہے نہیں ماما تو بہت سافٹ ہے، ماما چونکہ ڈیل نہیں کرتی، اب میں بابا کو بتاؤں گی. تو کس طرح سے اس بیہیویئر کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں، مجھے اس پہ پیرنٹنگ پہ دیکھیں جو کام بچہ کرنا چاہیے جی یا جو کیا بچہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہر بچے کی نا الگ صفات ہوتی ہیں. بچوں کے اندر ان کی اپنی پرسنالٹیز بالکل الگ الگ ہوتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ چیزیں وہیں سے آئی ہوں، لیکن میں بھی اگر اس نے وہاں سے زیادہ دیکھا اور وہاں سے آ بھی گئی تو اٹس اوکے، وہ اس کی پرسنالٹی کا بھی حصہ ہے. تو آپ اس کو خود ڈیل کر لیتے، جو اس کے اندر اچھا ہے، جتنا آپ اس کو ریلیکس رکھ سکتی ہیں وہ آپ کریں. اب آپ کے پاس چھوٹی بیٹی اگر شکایت لے کر آئے تو آپ اس کو باؤنڈریز لگانا سکھائیں. ٹھیک ہے، بڑی بیٹی کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہی ہے، آپ اس کو وہیں پہ روک دیں، نہیں بیٹا ایسا نہیں کرے، پیار محبت سے رہیں. لیکن اصل حل پیرنٹنگ میں اصل چیز کنیکشن ہے. آپ کا جتنا اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ کنیکشن اچھا ہوگا، آپ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں گے، وہ آپ سے باتیں ڈسکس کرے گی، اتنا وہ خود بخود ہی ریلیکس ہوتی چلی جائے گی. آپ خود دیکھیں آپ کس کی بات کو سنتی ہیں، کس کی بات کو سمجھتی ہیں، جس سے آپ کا کنیکشن ہے، جس سے آپ پیار کرتی ہیں. ہر کسی کی بات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو آپ کو جتنا کنیکشن ہوتا ہے، تو میری ایک بہت قریبی کا اپنی چچی کے ساتھ اتنا زیادہ کنیکشن تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھ پاتی تھی کہ یہ مجھے صحیح بات کہہ رہی ہے یا غلط. کنیکشن اتنا مضبوط تھا، اتنی تعریف ملتی تھی، اتنی پاور ملتی تھی، اتنی توجہ ملتی تھی، وہ سب کچھ جو کہیں سے نہیں ملا. تو اب وہ جو بھی سمجھا رہی ہے انہیں بالکل ٹھیک لگتا تھا، اور وہ ان کی باتیں جسم کا حصہ بنتی چلی گئی آہستہ آہستہ. مثلاً کھانا ایسے بنانا چاہیے، کپڑے ایسے دھونے چاہیے. اب کوئی اور طریقہ سمجھ بھی نہیں آتا تھا. انہیں پتا ہے کہ انہوں نے بہت جگہ پر ابیوز کیا، بہت جگہ پر غلط طریقے سے ان کے ساتھ بہیو کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ان کا جو پیٹرنس ہے نا وہ خود بخود ہی ان کے اندر چلے گئے. تو آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنی بیٹی کے ساتھ ریلیشن شپ پر کام کریں، باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود ہی ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا کہانی تو آپ کے کوشچن سے پہلے میں ان کا کوشچن دیکھتی ہوں کہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اوپر بہتان لگائے اور ہم ریئیکٹ کریں تو وہ اور جھوٹ شامل کر کے ہم کو قصوروار ثابت کریں، یعنی کہ ابیوزو ریلیشن شپ ہے، آپ مسلسل آپ کو ابیوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو نیراسسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں ان سے بہت بچ کر رہنا ہوتا ہے. جب پتہ چل جائے اگلے انسان کی نیچر ایسی ہے، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں بات، اصل میں وہ بھی اپنی طرف سے دیکھیں وہی ہم جو آپ ابھی بات کر کے ہٹیں کہ اپنے ایموشنز کو وہ صحیح طریقے سے بتا نہیں پائے تو وہ مزید پر مزید غلط سے غلط طریقے سے اس کو پیش کرتے جائیں گے. ان کو وہی نظر آ رہا ہوگا کہ یہی حقیقت ہے.
ایک چیز بری لگ رہی ہے اس کے بعد اگلی چیز بھی بری نظر آئے گی اور اس سے اگلی چیز بھی نظر بری آئے گی. یعنی میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز برا لگتا ہے, آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس کے مجھے کپڑے غلط لگ رہے ہیں. اچھا کپڑے غلط لگ رہے ہیں, کپڑوں کے بعد نہیں بال بھی غلط لگ رہے ہیں. اچھا کپڑے ٹھیک پہننا شروع کر دو تو بال بھی غلط لگ رہے ہیں, بال بھی ٹھیک کر لی تو جوتے غلط لگ رہے ہیں. وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. تو لوگوں کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آپ تنگ کر رہے ہیں, جن سے آپ پریشان ہیں, جی ماریہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے آ جائیں پہلے. جی میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جو پچھلا جو کوشچن آیا تھا نا اس میں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, یعنی جیسے انہوں نے اپنی بیٹی کی پرسنالٹی بیان کی نا, وہی پرسنالٹی ہمارے بچپن میں بھی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ نا. مطلب کوئی پھپھو کسی کی, چاچا کسی کو, مطلب کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے, یا سسرال والوں کے ہی رشتے اس پرسنالٹی کے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے بچے کو ایسا بچہ نہیں دیکھ پاتے ہیں, بلکہ ہم ایز اے اڈلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے باپ کی, یا اس کے چاچا کی, یا اس کی پھپھو کی, یا کسی کی بھی صفات آ گئی ہوئی ہیں. تو یہ وہ بن گیا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پرسنالٹی بن چکی ہوئی ہے اور یہ جو ہے نا یہ بڑا ہو چکا ہوا ہے. نہیں, بلکہ وہ بچہ ہوتا ہے, اس کو ایز اٹ از اگر آپ بچہ دیکھیں گے وہ اس وقت تک نظر نہیں آئے گا جب تک آپ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر لیں گی کہ میں اس کو پرسنالٹی کے اندر بند کر رہی ہوں. ہم پرسنالٹیز کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ یہ چچا جیسی ہے, یہ اپنی دادی جیسی ہے, یہ اپنی پھپھو جیسی ہے. تو وہ جو پرسنالٹی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, ہمیں وہ سب چیزیں وہی نظر آنے لگتی ہیں اس کے اندر. ہم پھر ان کو, اپنے بچوں کو تو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں, ہم تو پھر اس پرسنالٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم اس بچے کو دیکھیں اور اس کی جو ایک عادت ہے نا اس کو ہم اس سے ریلیٹ نہ کریں, یعنی جج نہ کریں کہ یہ اس جیسی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو ہے نا ہمارا بیہیویئر ایز اے بچہ کے ساتھ ہم بیہیویئر نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ایز اے نن, جو ہم نے نن کے ساتھ بیہیویئر کیا ہوتا ہے نا, وہی ہم اس بچے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بچے کے ساتھ ضد لگا رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹی بیٹی کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. جو چھوٹی بیٹی وہ یوز ہو رہی ہیں, وہ ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اپنا آپ ہے اور ساتھ میں کوئی بڑا ہے جو مجھے بھی یوز کر رہا ہے, اور میرے ساتھ میرا فلانا بڑا ہے وہ مجھے بھی یوز کر رہا ہے. تو مجھے اصل میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ضرور اپنا جو ہے نا ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا بشرا کا بھی سوال سے اسی طرح کا, یہ مسلسل کوئی سیم کام کرے جس پر ہمیں غصہ آئے, اس کو کیسے ہینڈل کریں, تو آپ اس کو بتائیں. اور اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بے جا غصہ ہے, یعنی کوئی ایسا کام جو اسلام نے ہی منع نہیں کیا, تب بھی ہمیں اس پر غصہ آ رہا ہے. مختلف پوزیشن ہے, مختلف کام ہے کرنے کے, یہ ایک بہت وسیع سا سوال ہے. مثلا اگر میری بہن کو غصہ آ رہا ہے کہ بچے شور کر رہے ہیں, تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بچوں کو دیکھ لوں گی. اور اگر تو غصہ بلا وجہ آ رہا ہے کہ اس بچے نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں, تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں. جی ام کہانی تھا, آپ نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, اب آپ سوال کر لیں. جی میرا سوال یہ تھا, آپ نے کہا کہ مطلب اگر کسی پہ غصہ آ رہا ہے, کسی چیز پہ غصہ آ رہا ہے, کہ آپ کی نیڈ ہے جو ہے وہ آپ کو پہلے تو اس پہ کام کرنا ہے, وہ تو چلیں چیز سمجھ آ گئی ہے, لیکن اس نیڈ پہ کام کس طرح کرنا ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہو سکتا ہے, اس سے پہلے ایک چیز یہ نا کہ ہم جس کو بتا رہے ہیں وہ سننے کو تیار نہیں ہے. اگلا جو ہے وہ جیسے اکثر بیشتر اسپاؤسز کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اسپاؤسز میں سے کوئی جو ہے کسی بات پہ بہت بری طرح ناراض ہے, یا بہت زیادہ ہمارا ریلیشن شپ کسی وجہ سے جو ہے وہ برے اس سے گزر رہا ہے, فیس سے گزر رہا ہے. ایسے میں مطلب کوئی ایک اسپاؤس, جیسے خاص طور پہ ہسبینڈ ہیں, میلز جیسے ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, تو وہ بالکل اگر وہ صحیح بات بھی بتانے کی کوشش کی جائے, یا مطلب پہلے وہ اگر سنتے بھی تھے کسی زمانے میں, اس کانفلکٹ کے بعد یا اس ایشو کے بعد جو ہے وہ اس بات کو سنتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سے کرو ہی نہیں, اور مجھ سے بالکل بھی کچھ ایکسپیکٹ ہی نہ کرو. مطلب بتا ہی نہیں سکتا بندہ اپنی فیلنگ, اپنے ایموشنز, اپنی نیڈز. اور اگلا بالکل کسی زمانے میں بہت زیادہ ایموشن کو سمجھتا بھی تھا اور اس کو لیتا بھی تھا, اور ایک ٹائم پر آ کے وہ بالکل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل کہہ دیا کہ بھائی اپنی چیزیں خود اپنے پاس تک رکھو اور مجھے نہیں بتاؤ. جبکہ آپ کا اور کسی کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا سوائے اسپاؤس کے, اور کسی کا اگر بہت ہی اچھا رہا ہو تو اس کے لیے یہ کافی ٹرومیٹک ہوتا ہے. تو یہ میرا سوال تھا کہ مطلب پھر کیا کریں جب بتا بھی نہیں پا رہے ہیں, وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے, تو ایسے میں ہم اپنے ساتھ کیا کریں.
آپ کا یعنی یہ ریلیشن شپ خراب کہاں سے ہوا, کس وجہ سے ہوا, جو ٹرسٹ آپس میں وہ خراب کیوں ہو گیا؟ جب اتنا اچھا ریلیشن شپ تھا کہ ہر بات شیئر کر پا رہے تھے. لیکن جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتی جائیں گی, جتنا اپنے آپ سے جڑتی جائیں گی, کنیکٹ ہوتی جائیں گی. اچھا ہمارے پاس لیس دین 1 منٹ ہے. آپ جن کے بھی ہینڈ ریز ہیں آپ گروپ میں کویشچن اپنا ضرور سینڈ کیجیے گا. میں آپ کو, مجھے یہ اچھا لگے گا کہ آپ کو جواب ضرور دوں, کیونکہ آپ لوگوں نے جو بھی ورک شاپ سنی ہے تو اس کے بعد حق بنتا ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے. تو آپ لوگ گروپ میں سوال کیجیے گا, اس وقت تک یہ ختم ہو جائے گی. تو اپنے آپ سے جڑتی جائیں, اپنے آپ کو سمجھتی جائیں کہ کیا ہوا تھا, کیا ایسا کیا ٹراما ہوا کہ اتنا اچھا ریلیشن شپ خراب ہو گیا اور اب بات سننے تک کو تیار نہیں ہے. تو ریلیشن شپ پر کام کرنا پڑے گا اتنی جلدی.